جو رب ذوالجلال ہے وہ آپ کی بناوٹوں سے بھی واقف ہے اور ندامتوں سے بھی۔ جتنا بھی غلط ہو جائے آپ سے، مگر احساس ہو جائے کہ ہاں خطا ہوئی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسا معاف کرتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو پشیمان کو مزید شرمندہ کرتے ہیں اور اسے اس کا ماضی بھولنے ہی نہیں دیتے۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے یہ نہ سوچا کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اور وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہے، اور ہم اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، جب قریب کا ذریعہ یعنی سجدہ آپ کے پاس ہے، خوبصورت رشتہ یعنی دعا آپ کے پاس ہے، پھر پریشانی کیسی؟ جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ اپنی ساری الجھنیں اللہ پاک کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، کیونکہ جب زمین اور آسمان کے مالک کو سب کہہ دیتے ہیں، پھر الجھی چیزیں اپنی جگہ سے مٹنے لگتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو سننے اور ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے، جو سب کچھ جان کر بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے۔ اور ہم کیوں سناتے ہیں؟ اپنے سکون کے لیے ہی تو اسے سب کہتے ہیں، کیونکہ اسے سب کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ وہ واحد ہے، وہ اپنے کرم میں معاف کرنے میں، عطا کرنے میں، رحم کرنے اور محبت کرنے سمیت ہر صفت میں واحد ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے متعلق بدگمان نہ ہوا کریں۔ یہ یقین رکھیں کہ اگر وہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اگر وہ تہجد کے سجدوں تک لا رہا ہے، تو وہ دعائیں بھی قبول کرے گا۔ بس اس کی خاطر تزکیہ نفس کریں، اس کی بنائی حدود میں رہیں، اور پھر دیکھیں وہ سب کر دے گا آپ کی خاطر۔ تھوڑی سی عبادت بہت سا صلہ دیتی ہے، گلاب کی طرح چہرے کو کھلا دیتی ہے۔ اللہ کی یاد کو کبھی دل سے جانے نہ دینا۔ کبھی کبھی چھوٹی سی دعا بھی عرش ہلا دیتی ہے۔ آپ تھک چکے ہیں نا؟ آپ مایوس ہو گئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقت پر یقین باقی نہیں رہتا، اور جب یہ باتیں بھول جاتا ہے جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں، وہ انہیں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حاصل ہو جانے سے پہلے کچھ نشانیاں اور اشارے دکھائے گا۔ جب انسان کو ایسا لگتا ہے اب اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے جو رب یہ حالات لایا ہے وہ ان حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ جو اللہ آپ کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے، جو آپ کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے، جو کسی چیز یا شخص کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نمازوں تک، سجدوں تک اور تہجد تک لے آتا ہے، تو کیا وہ تمہارے حالات بدلنے پر قادر نہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے شاید اللہ آپ کو آزما رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہو تم جس چیز کی طلب کر رہے ہو، جس شخص کو مانگ رہے ہو، تم اسے کب تک دعاؤں میں مانگ سکتے ہو، تم کتنا صبر کر سکتے ہو،
اور تمہیں اللہ پر کتنا یقین ہے۔ اللہ کے خزانوں سے کبھی تم نا امید تو نہیں ہو جاتے۔ اللہ تو تمہاری سجدوں میں تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ تڑپ کب تک رہے گی۔ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے آپ کتنی دیر سجدوں میں روتے ہیں۔ یاد رکھو جس رب کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے کائنات بنی اور ایک ہی حکم پر کائنات مٹا دی جائے گی، تو آپ لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ جس اللہ نے پوری کائنات تخلیق کی، جس اللہ نے اس میں لوگ پیدا کیے، پھر انہیں ایک دل عطا کیا، جس دل کی تخلیق اللہ نے کی، اس اللہ کو اختیار نہیں کہ کسی شخص کا دل آپ کے لیے بدل دے۔ کوئی بھی انسان جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کیا وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا؟ اور آپ کو لگتا ہے دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے خلاف ہیں؟ اگر وہ شخص خود بھی آپ کو انکار کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو، کیونکہ اللہ آپ کے دل اور اس شخص کے دل پر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ حالات بدلنے پر قادر ہے، اللہ ہی دلوں کو بدلنے پر قادر بھی ہے۔ اللہ محبتیں بدلنے پر قادر ہے، اللہ نفرتوں کو محبت میں بدلنے پر قادر ہے۔ تو ایسی چیزیں، ایسی دعائیں جو آپ کسی شخص کو پانے کے لیے کر رہے ہیں یا کسی چیز کی طلب ہے، تو آپ لوگ اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ آپ کے لیے عنقریب معجزے کرے گا، اور ایسی نشانیاں جس سے پتہ چلے کہ کوئی شخص یا چیز آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ادھوری دعا، ادھوری خواہش، ادھوری لا حاصل چیز، اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو سنو، جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں آپ کے لیے ظاہر کرتا ہے، تاکہ آپ جان سکیں اللہ وہ چیز یا شخص آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں پر کبھی بے اعتباری نہ لانا۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر کو کیسے جانیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی خاص موقع، خاص شخص یا کسی خاص حالات کا انتظار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا یہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے بھی یا نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کا اپنا ہی انداز ہے، جس کو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا، اس میں اللہ کی ایک خاص حکمت ہوگی۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ایک خاص حکمت عملی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ہمارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، تو اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں اور ایک خاص مقام تک پہنچتے ہیں، تو یہ اتفاق نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ جو راستہ آپ کو دکھاتا ہے، وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ ہوتا ہے، ایک نیا سبق ہوتا ہے۔ یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس میں اللہ کا ایک خاص پیغام چھپا ہوتا ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یا پھر کبھی کبھی ایک ملاقات، ایک لمحہ یا ایک حادثہ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھا۔ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر وہ شخص آپ کی زندگی میں خاص مقام تک چلا جاتا ہے، یہ آپ کا منصوبہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے۔
یا زندگی میں آسانی کا اچانک مل جانا، یہ سب آپ کے نصیب کے لیے نیا قدم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ کسی شخص کو دیکھ کر دل میں محبت کا پیدا ہونا، یہ آپ کا منصوبہ نہیں، یہ بھی اللہ کا منصوبہ ہے۔ یہ اللہ کا پلان ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے، یا پھر اللہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح دعا میں اس کو مانگتے ہو۔ یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ پھر آپ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ہر دکھ ہر تکلیف سے نکال دیتا ہے۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں ہوگا اس کا آپ کی زندگی میں خاص مقام ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے گا۔ میں جانتی ہوں آپ اس وقت تکلیف میں ہیں، آپ کو وہ شخص مل نہیں رہا، آپ کی کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ جس اللہ نے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے، وہی اللہ آپ کو وہ شخص بھی عطا کرے گا۔ بس بھاگنا چھوڑ دو، وقت سے پہلے کچھ نہیں ملے گا۔ رب تعالیٰ نے ہر چیز پر وقت مقرر کر رکھا ہے، نہ تو وقت سے آگے کبھی دوڑنا چاہیے۔ کامیابی تبھی ملتی ہے جب آپ آہستہ آہستہ قدم لیں گے۔ جو وقت سے آگے دوڑ جاتے ہیں نا، وہ خالی ہاتھ واپس آیا کرتے ہیں۔ بکھری چیزوں کو بکھرا ہی رہنے دو، وقت آئے گا تو وہ خود ہی سمیٹ جائیں گی۔ خود کا الجھ جانا خود پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم خود کو خود ہی الجھا دیا کرتے ہیں۔ وقت سے پہلے چیزیں مانگتے ہیں۔ وقت کی رفتار بہت تیز ہے، لیکن آتا اپنے وقت پر ہی ہے۔ انسان کا اختیار کسی چیز پر نہیں ہے، اس کے پاس ایک نعمت ہے اور وہ ہے صبر۔ سہنا سیکھو، خود کو صبر کرنے والا بناؤ۔ تمہیں ہر طرح سے آزمایا جائے گا، بہت سی مشکلات سے گزارا جائے گا، تمہیں ایسی تکلیف بھی دی جائے گی جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تم سے تمہاری سب سے عزیز ترین چیز کو دور کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک وقت آئے گا جب تم کمزور ہو کر ٹوٹ جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، تمہارا دل درد سے بھر جائے گا، کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے صبر۔ بس دعا کرتے جاؤ اور صبر کرتے رہو۔ اگر تمہیں صبر نہیں آ رہا تو پریشان مت ہونا، اس دکھ کا مطلب ہی یہی ہے۔ تمہیں اپنے اندر صبر کو جگہ دینی ہے، اپنے دل اور روح میں۔ بے شک تکلیف تو ہوتی ہے، ہر غم پچھلے سے زیادہ تکلیف دے گا، جب برداشت کرنا بھی بس میں نہیں ہوگا، لیکن یقین مانیں یہ سب کا صلہ آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ آزمائش ہمیشہ برداشت کے مطابق رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے، وہ اپنے فیصلوں میں ذرا بھی جلدی نہیں کرتا۔ اور آزمائش تو ہوتی ہی تب تک ہے جب تک تم صبر کرنا نہیں سیکھ جاتے، ورنہ اللہ آزمائش تو بہت مختصر سی رکھتا ہے۔ جس نے سمیٹ رکھے ہیں یہ دونوں جہان اپنے اندر، اس کو معلوم ہے کب کن کہہ کر تمہارے دل کو بھی سمیٹ لینا ہے۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والوں کی لاش کون رکھتا ہے؟ پھر ذرا سی دیری کو اس کا انکار سمجھ کر تم نے مانگنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ دعائیں تو وہی قبول ہوتی ہیں
جو صبر سے بار بار مانگی جاتی ہیں، جن کا جواب اب تک نہیں آیا ہے، وہ اللہ کے پاس تمہاری امانت محفوظ ہے۔ ڈرو نہیں، یہ آزمائش تو تمہیں اللہ تک لے جانے کے لیے ایک مختصر سا وقفہ ہے، ورنہ جو تم سہ نہ پاؤ، اللہ وہ بوجھ تم پر کیسے ڈال سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہیں عطا کرنے میں دیر کر دے تو تمہاری سوچ دعاؤں کی قبولیت کو ناممکن سمجھ بیٹھتی ہیں۔ جس خدا نے تمہیں بنایا، تم سے جڑے رشتوں میں تمہارے لیے محبت ڈالی، اور سب سے بڑی بات تمہیں اپنی محبت کے لیے چنا، تو پھر اس کی رضا کے لیے تم اپنی ایک من پسند شے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تمہیں اگر کوئی ایک دفعہ تکلیف دے تو تم اسے ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیتے ہو، اور وہ اتنا عظیم اور غفور الرحیم ہے کہ تم نے آسمان کی اونچائی جتنے بھی گناہ کیے ہوں تو وہ تب بھی معاف کر دیتا ہے۔ تم سے اگر کچھ دور ہو جائے تو وہ اسے دگنا کر کے اور بہتر بنا کر واپس کرتا ہے، تو پھر تم اس کی مصلحت پر شک کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ کی جانب سے آنے والی کوئی چیز ہمیں قبول کرنے میں وقت محسوس ہو رہی ہو تو ہم اسے غم کہتے ہیں۔ اگر غم قبول کر لیا جائے تو اللہ اور ہم ایک پارٹی ہو گئے، یعنی ایک جماعت ہو گئے۔ یعنی اگر اللہ کہے کہ ہم تمہارے باغ کا سب سے خوبصورت پھول لے جانا چاہتے ہیں تو رضا والا کہے گا کہ باغ ہی آپ کا ہے اور آپ مالک ہیں، اس باغ سے جو مرضی لے جائیں۔ اس طرح اللہ پھر اپنے بندے پر نوازشیں کرتا ہے جو اس کی رضا پر خوش ہوتے ہیں۔ پہلے غم دیتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا پر خوش ہے کہ نہیں، پھر وہ آزمانے کے بعد اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اس کے باغ میں ہمیشہ بہار رہتی ہے۔ کیا ہوا جو اگر تمہیں کوئی سمجھتا نہیں تو کوئی تمہارے دل کو سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ تو سمجھتا ہے نا۔ دل کے بند تالے میں اللہ تعالیٰ کے نام کی چابی لگا کر اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کھول دیا کرو۔ رات کی تنہائی میں، خاموشی کے شور میں، جب ہم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہم اپنی خود کی بھی نہیں سن رہے ہوتے۔ جتنے دھیان سے اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے، یہ الفاظ ہمیں سکون دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، بس ہمیں اس کے پیار کو ڈھونڈنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ رو ہونا ہے، نماز میں دعاؤں سے اسے راضی کرنا ہے، صبر سے قبولیت کا انتظار کرنا ہے۔ جب دل تنگ کر رہا ہونا تو اٹھو، جائے نماز بچھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ اور اس رب سے دعا مانگو۔ اپنے سارے ڈر، خوف، دکھ، درد، تکلیف، مصائب، مشکلات سب کو دل سے نکال دو۔ جتنا گڑ گڑا کر مانگ سکتے ہو، جتنے آنسو بہا سکتے ہو، جتنی تڑپ دکھا سکتے ہو، جتنے راز اس کے آگے کھول سکتے ہو، جتنی کہانیاں سنا سکتے ہو، ماضی کے جتنے صفحات پلٹ سکتے ہو، سب بتا دو اسے، سب سنا دو اسے، سب دکھا دو اسے، اپنی تڑپ، اپنے آنسو، اپنے راز اور اپنی کہانی سب سنا دو اسے۔ جانتی ہوں کہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ کسی بھی چیز کو بھلانا اتنا تو آسان نہیں ہوتا نا۔ جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا جیسا تم نے سوچ رکھا تھا، مگر یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگو جو تمہارے لیے اچھا ہے، جو اس نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا، اس لیے اللہ سے دعا مانگا کرو کہ وہ تمہارے دل کو اتنی ہمت، اتنا صبر، اتنا حوصلہ اور اتنی محبت ڈالے کہ وہ پھر اللہ کا عادی ہو جائے، نہ کہ اس کے بندوں کا۔ کسی اشارے کے انتظار میں ہونا، مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو، تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہر طرف اندھیرا ہے، کہیں منزل کا راستہ نہیں مل رہا، تو سنو، صبر رکھو۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری زندگی میں روشنی لائے گا۔ وہ جو ناممکن لگتا ہے تمہیں، دیکھنا ایک دن ممکن ہو جائے گا اور تمہارا سر سجدہ شکر میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے، اللہ پاک سب کی دعاؤں پر اپنا کن فرما دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔